حاضر استقبال کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیان سے بھی مستفید ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دیکھو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل قریب قریب ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا ایک خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ روزوں کے ساتھ ساتھ روزے بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اور روزوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے روح میں، ہمارے جسم میں جو گندگی پیدا ہو گئی ہے دنیا کے محبت کی، وہ دور ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ یاد رکھو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ روزہ رکھ کر، عموماً ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں پہ ایک مزاج، ایک ماحول لوگوں کا یہ بنا ہوا ہے کہ رمضان آیا، اس کا مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ بس اب کوئی کام نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں، بس روزہ رکھنا ہے، اور وہ رمضان کا لوڈ اور بوجھ اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اب میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر آپ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی کا، روزگار کا، اور بہت سارے ایسے جو ذریعہ معاش ہے ان کو اختیار کرتے ہوئے، تو آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو آپ کو آپ کے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کے لیے جو حلال روزی کی تلاش کر رہے ہیں یا جو محنت کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ اور دیگر اعمال کے ساتھ اس بابرکت مہینے کے اندر آپ روزگار بھی کما سکتے ہو۔ رمضان میں خاص طور سے جو رمضان سے متعلق بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو کچھ بنانا وغیرہ آتا ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں افطار کے لیے بہت سی ایسی چیزیں بنا سکتا ہے، نئی چیزیں منگا سکتا ہے، اس کا کاروبار کر سکتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو 2 روپے کا اس میں نفع ملے گا، اور دیگر لوگوں کا بھی فائدہ یہ ہے کہ ان کو ریڈی میڈ بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، اور ہماری گھروں میں رہنے والی جو ماں بہنیں ہیں ان کو بھی افطار کے اندر سہولت ہو جائیں گی۔ تو رمضان کے اندر اس طرح کا کاروبار کرنا، یہ دوسروں کو سہولت پہنچانا ہے۔ تو آپ ابھی رمضان آنے میں تقریباً 20 دن باقی ہے، تو تب تک جو ہے آپ آرام سے، اطمینان سے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی میں رمضان المبارک میں ایسا کیا کاروبار کر سکتا ہوں روزہ رکھ کر، اس کی وجہ سے ہمارے روزے پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ روزہ رکھ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ حالت صوم، حالت روزہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے تھے،
ایسے ہی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کھجور وغیرہ ہے۔ پہلے زمانے میں کھجوروں کی دقت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، آج 25 قسم کی کھجوریں آ چکی ہیں۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ رمضان ہمارا ہوتا ہے، روزے ہم رکھتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اگر آپ مارکیٹ میں جا کر تلاش کرو گے تو آپ کو شاید ایک آدھا صاحب ایمان کھجور والا ملے گا جو ہول سیلر ہے یا جس کے پاس کوانٹٹی کے اندر کھجور آتی ہے یا وہ بیچتا ہے۔ پورے کے پورے مارکیٹوں کے اوپر جو ہے نا ان لوگوں کا قبضہ ہے جس کا نہ روزے سے کچھ لینا دینا ہے، نہ رمضان سے کچھ لینا دینا ہے، اور ہمارا روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ دھندے، کچھ کاروبار، کچھ بزنسز ایسے سوچ کے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے کاروبار کو جو ہے ہم بڑے پیمانے پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم کھجور مدینۃ المنورہ سے اگر منگا رہے ہیں، اب مدینۃ المنورہ سے آپ کو جو ہے ڈائریکٹ منگانے کی ضرورت نہیں ہے، ممبئی ہے یا پھر آپ کے یہاں پر بھی کوئی اگر اس طرح کا کہ ایک آدمی انتظام کرتا ہے تو ماشاءاللہ آپ وہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر رمضان المبارک کے اندر اب جیسے ٹوپیاں ہیں، کتابیں وغیرہ ہے، اس کا بھی کاروبار کوئی کر سکتا ہے کرنا چاہے تو۔ بچوں کے جو جبے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو جبے پہنتے ہیں، اس کا بھی کاروبار ہے رمضان المبارک کے اندر، وہ بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے، دیکھو رمضان المبارک کا جو بابرکت موقع ہے یا وہ جو بابرکت مہینہ ہے نا، آپ اس کو پورا استعمال کر سکتے ہیں عبادتوں کے ساتھ میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادتیں آپ کو چھوڑنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت چھوڑنے کی۔ روزہ رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور پورے اعمال کرتے ہوئے یہ کاروبار بھی آپ کرو، کیونکہ دیکھو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو ایک مہاراشٹر کا ہی ایک ضلع ہے، وہاں پر رمضان کے مہینے میں ایک ہماری ایمان والی بہن، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو یعنی ہلاک کر دیا۔ حالانکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کے شوہر کے پاس پچھلے 3-4 دنوں سے کوئی کاروبار نہیں تھا۔ وہ کاروبار نہیں ہونے کی وجہ سے گھر میں افطار کے لیے بھی کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا ان کے۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسجد کے اندر ہی پورا وقت گزاروں گا، اب گھر میں افطار کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، گھر کی ضروریات کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی سسرال والوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوس والوں پہ ڈیپینڈ ہو کر رہتا ہے۔ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آدمی ایمان والے کی فکر یہ ہونا چاہیے، بھائی مجھے اوپر کا ہاتھ بننا ہے، مجھے نیچے کا ہاتھ نہیں بننا ہے۔ اوپر کا ہاتھ کب آپ بنو گے؟ جب آپ اپنے اندر تھوڑی سی محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، تھوڑی سی حرارت پیدا۔ یہ مطلب نہیں، آپ دیکھو رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پنکھا چالو کر کے یا مسجد کا اے سی چالو کر کے مسجد میں ہی پورا دن گزر رہا ہے، ان کا آرام بھی ہو رہا ہے اور کام کے خلاف ہے یہ سب چیزیں۔ اسلام کا مزاج جد و جہد کرنے کا ہے، اسلام کا مزاج کوشش کرنے کا ہے، اسلام کا مزاج اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی تلاش کرنے کا ہے۔ منتخبہ حدیث میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ سب سے افضل درہم کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا سب سے افضل درہم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ پھر صحابہ نے کہا، آپ نے کہا کہ اور؟ بولے وہ سب سے افضل درہم وہ ہے جو جہاد پہ خرچ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل درہم وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ اب وہ آپ کب خرچہ کرو گے؟ جب آپ محنت کرو گے۔
تو یہ جو موقع ہے نا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، عبادت بھی کرو نا، آپ روزے کی حالت میں ہے، وہی آپ کی عبادت ہے۔ دیکھو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب تک آپ حالت روزہ میں ہیں تب تک آپ قائمے ہیں، تب تک آپ قائمے ہیں، عبادت میں ہیں، جب تک آپ حالت روزہ میں ہیں۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اب ایسے ہی رمضان المبارک میں ہمارے زمانے میں ایک مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے اعتکاف کا۔ تو اعتکاف جو ہے ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اعتکاف جو ہے نا، اخیر عشرے کا اعتکاف مسنون ہے، آپ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اگر کسی کو کرنا ہی ہے۔ اور اعتکاف بھی جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ پورے محلے سے اگر ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے حق ادا ہو گیا۔ اب یہ جو سنت کفایہ اور ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے اب ہمارے زمانے میں لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، لوگ 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے پورا رمضان کا مہینہ وہ اعتکافوں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مزاج شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے عبادت اپنے خود کے محلے کے مسجد میں کرو، گاؤں کی مسجد میں کرو اور محنت کرو۔ یہ بدعت ہے اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے اہتمام ہوتے تھے، نہ صحابہ اکرام سے یہ چیز کہیں ثابت ہے، اور نہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے زمانے میں وہ لوگ بھی عبادتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی عابدین زاہدین کی ایک بڑی جماعت تھی، لیکن ان کے بھی عبادت کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ اپنے مقام پہ، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے بستی کے اندر۔ تو یہ بھی چیز جو ہے نا، اب اس میں عموماً ہوتا یہ ہے، میں یہ بھی بڑے درد کے ساتھ بول رہا ہوں، پچھلے سال کی ہی بات ہے، پچھلے سال مجھے عید کے اگلے دن ایک صاحب کا فون آیا اور بڑے ہی درد کے ساتھ میں وہ 5000 روپے کا تقاضا کرنے لگے۔ بولے یار 5000 روپے مجھے جو ہے ادھار چاہیے، میں انشاءاللہ آپ کے لوٹا دوں گا مہینے 15 دن کے اندر۔ میں بولا 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ضرورت کیوں درپیش آ گئی؟ میں بولا 5000 کی۔ بولے ارے یار میں رمضان کا پورا مہینہ فلانے جگہ پہ جا کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اب میں یہاں پہ عید کی نماز وہ وہاں سے پڑھ کے گھر پہ پہنچا ہوں تو یہاں گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچاری بیوی جو ہے وہ سسرال کے اندر تھی، رمضان کا مہینہ بچوں کو لے کر، گھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، مست اپنا وہاں پہ سحر کا، افطار کا، آرام کا انتظام ہو گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے سسرال والوں کے وہاں پہ، اور جب آئے عید کے بعد میں واپس تو اب تو گھر کے اندر کچھ سامان بھرنا پڑے گا کہ نہیں بھرنا پڑے گا؟ اب وہ بھرنے کا ہے تو اب اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب پیسے نہیں ہیں تو کیا کرو پھر اب اس کے بعد؟ ارے بھائی بولیے نا، اب نہیں ہے تو مانگو ادھار پھر کسی سے، دوست سے، جان پہچان والوں سے۔ دیکھو یہ ہے ہمارا مزاج۔ اب پھر مجھے بتاؤ، آپ نے ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کیے وہاں پہ؟ کس نے بولا تھا آپ کو؟ کہاں ہے قرآن میں، حدیث میں کہیں ہے؟ ہاں اگر آپ کو بیٹھنے کا تھا تو آخری عشرے میں اپنے محلے میں بیٹھ جاتے، بیوی بچے بھی قریب میں رہتے۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ مزاج بنتے جا رہا ہے نا دن بدن، دین میں ایک نیا دین پیدا کرنے کا، اسلام میں ایک نیا اسلام پیدا کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے نا، یہ نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس سے نفس اور موٹا ہوتا آدمی کا۔ جو آدمی اس طریقے سے اگر یہ سمجھے نا، بعد میں اس میں اتنی زیادہ بزرگی پیدا ہو جاتی کہ وہ بھی اپنے آپ کو جنید بغدادی اور شبلی نعمانی سے کم نہیں سمجھنے لگتا۔ پھر اس کو لگتا کہ بس اب دکانداری میرا کام نہیں ہے، دھندا کرنا میرا کام نہیں ہے، بزنس کرنا میرا کام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک مہینے کا اعتکاف کر کے آیا ہوا ہے اس نے۔ تو یہ چیز بالکل بھی خلاف ہے یہ شریعت کے مزاج کے۔ اسلام جو ہے نا وہ پریکٹیکل مذہب ہے۔ کیسا مذہب ہے بھائی؟ پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے صبح میں فجر کے وقت میں اٹھ جاؤ، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ صبح اٹھ گئے،
حدیث میں فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا روزی کو روک دیتا ہے، فوراً روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ نوکری والا ہے اپنے نوکری کی طرف، دھندے والا ہے اپنے دھندے کی طرف، کاروبار والا ہے اپنے کاروبار کی طرف، بزنس والا ہے اپنے بزنس کی طرف۔ پریکٹیکل مذہب۔ اب نوکری والا وقت پہ اپنے نوکری پہ پہنچ گیا تو وہ ایماندار ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ کل قیامت کے دن حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ایسے ہی ہمارے مولانا بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امانت دار تاجر کل قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ اب تاجر کی کیٹیگری میں نوکری کرنے والے کو بھی آپ لے لو، جو ایمانداری سے نوکری وقت پہ اپنے آفس پہنچ گیا، وقت پہ جو ہے اپنے گھر کو آ گیا، تو یہ جو آپ ٹائمنگ کی پابندی کر رہے ہو آپ کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اب ہمارے زمانے میں ہم نے نیا اسلام کیا پیدا کی ہے، ایک آدمی جو نوکری کرنے والا ہے وہ بجائے اپنا کام وقت پہ کرنے کے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہے، 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہا ہے۔ ارے بھائی آپ کا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ صبح 9 بجے سے شروع تھا، آپ 11 بجے پہنچے، 2 گھنٹے کہاں تھے؟ میں دین کا کام کر رہا تھا۔ بولے کون سا کام کر رہا تھا؟ ارے تیرا دین کا کام یہ ہے جو 9 گھنٹے کے کام کی تجھے نوکری کی تنخواہ مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، وہی تیرے لیے دین ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ تو کوئی نیا دین مت گھڑو کہ میں کچھ اور دوسرا دین کا، کیا کتنے جھنڈے گاڑ کے آگے دین کے اتنی دیر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا جو ہے ادھر ادھر چکر مار کے ہوٹل میں بیٹھ کے ناشتہ کر کے آ گئے اور ہو گیا اسی میں دین کا کام۔ آج جو ہے نا یہ ایک ہماری نفسیات بنی ہوئی ہے، بالکل غلط۔ ہم نے جو ہے نئی تعبیر اسلام کی پیدا کی اپنی طرف سے، اس کی بجائے حدیث میں یہ فرمایا بھائی جو تمہارا کرنے کا کام ہے وہ کرو، وقت پہ آپ چلے گئے وہی دین بن گیا۔ تو اسلام پریکٹیکل مذہب ہے۔ دکان پہ بیٹھے آپ ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہو، ایمانداری سے بزنس کر رہے ہو، عیب والا مال لوگوں کو بتا کے بیچ رہے ہو، تو یہی جو چیز ہے نا آپ کو کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے درجے پہ پہنچائے گی۔ یہی دین کا کام ہے اوریجنل میں۔ تو اس طریقے سے اس طرح سے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر اسلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو کسی کے سامنے محتاج ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کوئی باپ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ رہے، اس کے لیے میں ڈبل محنت کروں گا، یاد رکھو اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ کائے کا ثواب بھائی؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث میں ہے، حلال روزی تلاش کرنے والا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ بھائی ایک آدمی کی نیت صاف ہے کہ میری اولاد، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے جو ہے کسی کے محتاج نہ رہے، تو اسلام پریکٹیکل مذہب ہے۔ صحابہ اکرام نے پریکٹیکل محنت کر کے بتایا آپ کو۔ صحابہ کیسے تھے؟ وہ اپنے اعمال اور اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ دیکھو آپ صحابہ کی زندگیاں، جہاں گئے جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی صحابہ جن راستوں سے گزرے وہ راستوں کو آپ نے جو ہے ایمان اور اسلام کی دعوت سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ ابھی دوپہر میں حضرت مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی یہ پورے علاقوں کے اندر صحابہ اکرام جو ہے وہ تجارت کے راستوں سے داخل ہوئے۔ اب یہ پورا جو آپ کا علاقہ ہے، نیچے کیرلا کا علاقہ ہے، یہ پورے علاقے میں جو اسلام کی دعوت پہنچی، پھر نیچے میں جو ہے ملک ہے مالدیپ، 100% مسلم ملک ہے۔ مجھے بتاؤ تاریخ میں، اتہاس میں آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ ان علاقوں میں کوئی جنگ ہوئی ہوگی، کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بازو میں انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، وہاں پہ بھی سب مسلمان ہیں۔ تو یہ پورے علاقوں میں جو صحابہ اکرام دین کی دعوت لے کر پہنچے، مجھے بتاؤ کون سے راستے سے پہنچے؟ کون سے راستے سے پہنچے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ تجارت کے راستے سے۔ کون سے راستے سے؟ صحابہ تجارت کرنے کو آئے تھے، یہ پورے علاقوں میں، پورے ملکوں میں، پورے راستوں سے گزرے، تو تجارت کرتے کرتے یہ پورے علاقے جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ کمال تھا صحابہ اکرام کا۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی تجارتوں کو ویسا رکھا ہی نہیں،
کہ آج مجھے بتاؤ کوئی ہے ہماری تجارت دیکھ کے ایمان میں داخل ہونے والا ہمارے ساتھ میں معاملات کر کے؟ تو اس کے لیے اسلام جو ہے نا وہ پریکٹیکل مذہب ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ تو اب رمضان کے مہینے میں بھی اسلام آپ کو محتاجگی نہیں سکھاتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ 400 500 1000 کلومیٹر دور جا کے آپ پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے اور رمضان کے بعد آنے کے بعد میں آپ کے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بچوں کو عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ بیوی کی خواہشات نہیں ہوتی ہے کپڑے وغیرہ کی؟ بھائی مجھے بتاؤ نا، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی نئے کپڑے پہن رہا ہے، ان کے گھروں میں نئے کپڑے لائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں نئے جو ہے بچے نئے وہ مہندی کے وغیرہ لگا کے آ رہے ہیں، کیا ایسا آدمی جو آدمی پورا گھر بار اپنا چھوڑ کے جو ہے اس طریقے سے نکل جائے، کیا اس کے بیوی بچوں کے اس طرح سے ارمان نہیں ہوں گے؟ تو یہ بالکل خلاف سنت ہے اور خلاف شرع ہے یہ۔ ہاں اعتکاف میں ہی بیٹھنے کا ہے آپ کو، تو حدیث سے صرف آخر عشرے کا اعتکاف ہے، اور وہ بھی کون سے مسجد میں ہے؟ ارے بھائی بولو، کون سی مسجد میں ہے؟ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھو، اپنے گاؤں کی محلے مسجد میں بیٹھو، اور اس میں بھی بیٹھتے وہ بھی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدھا آدمی بیٹھ رہا ہے کافی ہے، وہ آپ جو ہے باقی کے 10 دن اس میں کیا ہوتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے بھائی مجھے روحانی سکون مل رہا ہے۔ ارے بھائی روحانی سکون آپ کو کب ملے گا؟ آپ تجارت میں بھی سنتوں کے مطابق کاروبار کرو، اپنے جو ہے دنیاوی معاملات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کرو، وہی دین ہے آپ کے لیے، دین کی کوئی الگ سے نئی شکل و صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، وہ فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو رمضان میں۔ اب وہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بولے جو ہے رمضان کے مہینے میں 60 قرآن لوگ پڑھتے تھے، صبح میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور شام میں بھی پورا ان کا ایک قرآن ہوتا تھا۔ سنے کہ نہیں آپ نے یہ واقعات؟ تو آپ نے جن بزرگوں کے بارے میں سنے، ان کے دھندے کاروبار معلوم ہے کہ آپ کو کیا تھے؟ یہ جن امام صاحب کا واقعہ ہے، ان کا جہازوں سے کاروبار چلتا تھا۔ کیسے کاروبار چلتا تھا؟ ارے بھائی بولو، جہازوں سے۔ ان کے پاس میں 30 جو ہے نا وہ تھے، ساہوکار تھے حساب کتاب لکھنے کو۔ تو وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک ساہوکار آ کے بولتا تھا، حضرت آج ایک جہاز یہاں کا آ گیا، وہاں کا خالی ہو گیا، وہاں کا وہاں بھیج دیے، یہاں کا یہاں آ گیا، اور یہ مال جو ہے یہ بیوپاری کو دینے کا تھا، اس کو چلے گیا۔ وہ بولتے تھے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا اتنے زیادہ پرسکون تھے۔ مجھے بولو اگر اپنے ایسے جہازوں سے کاروبار چلیں گے 60 تو کیا میں تو 120 قرآن ختم کروں گا انشاءاللہ پھر۔ ارے بھائی آدمی کریں گا کیا نہیں کریں گا؟ کیونکہ ان کے وہ لوگ جو ہے نا ذہنی طور پہ بے فکر تھے۔ اب جس کے پیچھے فکر لگی ہوئی ہوگی اس کے لیے ترتیب ہے، وہ روزانہ ایک پارہ پڑھے، آرام سے سکون سے اطمینان سے سمجھتے ہوئے، پھر دوسرے دن دوسرا پارہ پڑھے۔ ایک قرآن کریم ختم کرنا ہے پورے مہینے کے اندر۔ کتنے قرآن ختم کرنا ہے؟ ایک ہی قرآن ختم کرنے کا ہے۔ کیوں؟ اپنے پیچھے بیوی ہے، اپنے پیچھے بچے ہیں، اپنے پیچھے ماں باپ ہیں، اپنے پیچھے کاروبار ہے، یہ سب چیزیں اپنے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بتاؤ اپنے ویسے جہازوں سے کاروبار چل رہے کیا؟ ویسے اگر اپنے کاروبار چلتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ بھی 120 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھو جو واقعات وغیرہ وہ ہمارے اندر ایک ترغیب پیدا کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں۔ تو واقعات سننا ہے ساری چیزیں، مگر اس کے پیچھے کا بھی ہم کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا دھندا کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو۔ رمضان کے مہینے میں حالت روزہ کے اندر ابھی سے سوچو 20 دن ہے تمہارے پاس کہ بھائی میں ممبئی سے کیا لا کے بیچ سکتا ہوں یا کوئی اور ایسا کاروبار کر سکتا ہوں، تاکہ رمضان کے پورے مہینے میں مان لو اگر روزانہ آپ کو 1000 روپے کا بھی پروفٹ ہوتا ہے کوئی بھی کام کر کے، تو آپ کو پورے رمضان کے مہینے میں کتنے کا پروفٹ ہوا؟ 30,000 روپیہ آپ نے کمائے۔ مجھے بتاؤ 30,000 روپے میں آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے لے سکتے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پورے اہل و عیال کے لیے آپ کی عید جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزر سکتی ہے۔
اور کسی نے بڑے پیمانے پہ اگر کاروبار کیا تو میں ابھی آپ کو کیا بولوں، ایسے بھی میرے جان پہچان میں میرے دوست احباب میں ہیں جو خالی رمضان کا ایک ہی مہینہ پورا دل لگا کے کاروبار کرتے اور اس کے بعد پورے سال بھر ان کو دھندے کاروبار کے اعتبار سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے کریں گے سبھی فکر. کیا فکر کریں گے کہ رمضان میں دونوں کام کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے اور عبادت کے ساتھ تجارت بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہماری تجارت بھی پھر ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہم لوگ یاد رکھیں کہ جو ہماری آمدنی ہے یا جو ہماری کمائی ہے جو ہم کما رہے ہیں نا، تو ہم بچت کا بھی ایک مزاج ڈالے ہمارا. یعنی بچت کا مطلب کیا ہے کہ جو اصل میں ہوتا یہ ہے نا، عموماً ہمارے یہاں پہ ہماری قوم کے اندر بولو یا ہمارے سماج کے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے بچت کرنے کا کوئی اویئرنیس یا اس کی معلومات نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو کما رہے ہیں. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا خاصا کما کے ایک جھٹکے میں یا تو شادی میں پورا پیسہ اڑا دیتے ہیں یا تو ولیمے میں پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں یا تو پھر دکھاوے میں پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. دیکھو اصل جو زندگی ہے، میں نے ابھی جیسے آپ کو تفصیل سے بتایا، اب مفتی صاحب نے مجھے جو ہے وہ پوائنٹ یاد دلائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ ملکوں میں سفر کرتا ہوں، ملیشیا وغیرہ. اب اگر آپ وہاں دیکھو گے نا تو آپ کو وہاں پہ کوئی بھی، وہ بھی مسلمانوں کے ایمان والوں کے گھر ہے، ملک ہے، ان میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا بہترین مکان نہ ہو. بہترین مکانات کے علاوہ ایسا کوئی گھر نہیں ملے گا جہاں پہ صاحب مکان کے پاس اپنی خود کی 4 ویلر نہ ہو. ہر ایک کے پاس میں جو ہے اس کی اپنی 4 ویلر ہے، ان کا اچھا مکان ہے اور ان کے بچے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیم ٹو سیم وہ علاقے بالکل آپ سے ملتے جلتے ہیں. یہی وہاں پہ ناریل کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ پام آئل اور ایسے ہی جو ہے ربر وغیرہ کے اندر زیادہ تر فوکس ان کا پام آئل کے اوپر ہوتا ہے. اب اس طرح کے وہاں پہ بھی کاروبار چلتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو مزاج ہے نا، ان لوگوں کا مزاج، وہاں آپ کو وہاں کا لوکل آدمی کوئی بھی غریب، محتاج، مسکین اور مانگنے والا نہیں ملے گا. اس کا ایک ہی ریزن ہے، میں نے وہاں کی بہت سارے نکاح کے مجلسوں میں شرکت کیا، مشکل سے 20 آدمی رہتے وہاں پہ نکاح میں. 20 لوگ، کتنے لوگ؟ 20 لوگ رہتے وہاں پہ، مشکل سے 20 لوگ. ایسا وہاں پہ لڑکا لڑکی کو سامنے ہی بٹھا کے، مسجدوں میں ہی زیادہ تر نکاح ہوتے وہاں پہ اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے رہتے. 20 لوگوں سے زیادہ، مطلب یہ جو مزاج ہے نا ہمارے یہاں ایسا مزاج ہو چکا ہے. آپ مسلمانوں کے کسی بھی شہر میں یا محلے سے گزرو، آپ کو اسکول کم اور فنکشن ہال زیادہ ملیں گے، وہاں مدرسے کم اور اس سے زیادہ آپ کو فنکشن ہال ملیں گے شادی بیاہ کی. وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمارے یہاں پہ 20 لوگ تو شادی میں ناراض ہونے والے رہتے ہیں، جن کو منانا پڑتا ہے. پھپھا ناراض ہو گئے، ان کو منا رہے، خالو ناراض ہو گئے، ان کو منا رہے، چچا ناراض ہو گئے. تو یہ 20 لوگ تو خالی ناراض ہوتے ہمارے وہاں پہ. اب باقی جو لوگ رہتے نکاح میں شرکت کرنے والے 500، 1000 سے 1500 سے، تو یہ جو فضول خرچی ہے نا ہمارے یہاں پہ، پھر اس کا قرض جو ہے سالوں تک ہم ادا کرتے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ہم نے وہ مزاج بنانا چاہیے، بھئی کم سے کم لوگ ہو. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ میں نہیں خرچہ کرتے، بلکہ وہی شادی بیاہ کے خرچوں میں بچوں کو اچھے کاروبار سے لگا کر دیتے، اچھے بزنس سے لگا کر دیتے. تو لائف جو ہے ان کی ایک دم ویل سیٹل، مطلب اتنی بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے، اتنا سکون، اتنا امن ہے وہ ملکوں کے اندر. چوریاں نہیں، چکاریاں نہیں، کوئی کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. ابھی میرا سفر ہوا تھوڑے دنوں پہلے، میں فیملی کے ساتھ گیا تھا، تو میری اہلیہ بھی ساتھ میں تھی. ہم لوگ نماز کے لیے راستے سے گزرتے تھے، تو جہاں ہماری قیام گاہ تھی اور مسجد تھی، وہ راستے سے گزرتے تھے تو وہ گلی میں، جیسے آپ کے یہاں پہ آم کے پیڑ ہے، آم ہے
اس کے علاوہ دوسرے جو پھل فروٹ ہیں وہ ایسے زمین کو تک ایسے پورے پھلوں سے جھک کے ایسے زمین پہ تک وہ لگے ہوئے ہوتے تھے. بہت سے آم جو ہے وہ درختوں کو پکے پکائے ہوئے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں. اب ہم ظہر کی نماز کے لیے گئے تو وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں, مغرب کے بعد واپس آ رہے ہیں تو وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے دن جا رہے ہیں تو وہ مطلب کوئی نظر اٹھا کے دیکھنے والا بھی نہیں ہے وہاں, کسی کا کوئی سامان ہے, کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ایمانداری, اتنا سکون, اتنا, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر آدمی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے. بھائی اس کے گھر پہ ہے تو میرے بھی گھر پہ ہے, میں کیوں دوسرے کے درخت جو ہے, یا بچے بھی ہاتھ نہیں لگاتے وہاں پہ جو اسکول کو راستے سے گزرتے, بھائی دوسرے کے گھر پہ ہے تو ہمارے بھی گھر پہ ہے. تو یہ کیسا ہے؟ یہ سب چیزیں کب آتی ہے؟ جب لوگ جو ہے نا پورا فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہیں. جیسے وہاں کے لوگ 1 روپیہ بھی آپ کو فضول خرچی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے, دکھاوے پہ خرچ کرنے والے نہیں ملیں گے. تو ہمارا بھی مزاج جو ہے نا, اب ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں اب موبائل کے اندر دکھاوے کے لیے اس کا 1 روپیہ کا فائدہ نہیں ہے. آئی فون 17 پرو میکس 1 لاکھ کتنے ہزار روپیے کا, 40-45 ہزار روپیے کا وہ فون, تنخواہ ہے 15,000 روپیے, اور جو ہے گھر میں کھانے پینے کے واندے چالو ہیں, لیکن دوستوں کے اندر بتانا ہے. بلیٹ کی ضرورت نہیں ہے مگر شائننگ کرنا ہے گلی محلے والوں کو بتا کے کہ بھائی میرے پاس میں بھی بلیٹ ہے, میرے پاس میں بھی KTM ہے. حالانکہ وہ لوگوں کے پاس میں ہمارے سے ڈبل پیسہ ہے, سادی سمپل گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, گھر میں بھی اگر سمجھو بائک کی بھی ضرورت پڑی تو وہ کیا کرتے, یہی پیسہ. اب ہمارے یہاں پہ ایک نوجوان جو ہے بھی, جیسے میرے فرزند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ایک دوست ہیں, تھوڑے دنوں پہلے اس کو تنخواہ ہے 15,000 روپیے, مگر سارے دوستوں میں امپریشن جھاڑنے کے لیے بجاج والے فری میں آج کل 0 اس پہ جو ہے فائنینس پہ موبائل مل جاتا, 1.5 لاکھ روپیے کا موبائل لے کے آ گئے. اب وہ پورے سال بھر کی تنخواہ مطلب 15,000 میں سے آپ بتاؤ وہ بندہ کتنے سالوں تک صرف وہ موبائل اس لیے لے کر آئے, باقی لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ میرے پاس میں بھی جو ہے آئی فون 17 پرو میکس ہے بول کے. ارے بھائی آپ کیا کسی کروڑ پتی باپ کی اولاد ہے؟ اس کی وہ جو ہے ایک ضرورت کی چیز ہے, جس انسان کو اس کی ضرورت ہے وہ لیول کا اس کا جو ہے استعمال ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جس کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا وہ کام ہی نہیں ہے, اس کے باوجود یہ آپ کو پوری دنیا میں ہمارا بھارت دیش ہی ایک ایسا دیش ملے گا جہاں پہ لوگ اس طرح سے دکھاوے کے چیزوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو بجائے یہ یاد رکھو 10,000 15,000 20,000 کا موبائل استعمال کرو, اور جو بچے ہوئے 1,20,000 ہے, مجھے بتاؤ آج سے سال بھر پہلے اگر کوئی اسی کا سونا خرید لیتا, بجائے وہ آئی فون پرو میکس جس ٹائم پہ مارکیٹ میں آیا تھا اس ٹائم پہ سونے کا ریٹ 80,000 روپیے تھا, وہ 80,000 کے سونے پہ اس کو 1 لاکھ روپیے کا آج پروفٹ ہو جاتا تھا, وہ ڈبل ہو گیا. اور موبائل کی قیمت بڑھی کیا اور کم ہو گئی. نیا موبائل اگر آدمی بیچنے کے لیے لے جائے گا تو کوئی بھی اتنے میں نہیں خریدے گا. تو اس لیے دیکھو ہر آدمی کا اپنا جو ہے نا ایک مینجمنٹ ہونا چاہیے, خرچوں کو کم کر کے جو انویسٹمنٹ ہے اپنے پاس جمع کرو اور انویسٹ کرتے رہو. ابھی جیسے اگر کوئی گولڈ سلور میں انویسٹ کرتا, دیکھو آپ گولڈ اور سلور کا ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا, اور یہ غلط نہیں ہے. انویسٹمنٹ کرنا یہ بھی جو ہے شرعی اعتبار سے آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ آپ جو ہے پرسکون زندگی گزار سکو. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے کے. تھوڑے پیسے آپ نے جمع کیے, کہیں پہ آپ نے زمین کا ایک پلاٹ خرید لیے اور اس کے تھوڑے کر کے پیسے آپ ادا کر رہے ہو. موبائل آپ کا ختم ہو جائے گا, مگر مجھے بتاؤ وہ زمین کا پلاٹ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. ایسے ہی کل ہماری ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے موٹر سائیکلوں کا کاروبار شروع کرے. پہلے ایک موٹر سائیکل خریدے, دوسری موٹر سائیکل خریدے, آج ان کے پاس میں 18 موٹر سائیکل ہے. کتنی ہے بھائی؟ اب مجھے بتاؤ یہ جو انہوں نے اپنے اوپر خرچ کرنا چھوڑ کے اپنی ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل خود استعمال کر رہے ہیں, سادی زندگی ہے, مگر اب جو آمدنی کا ان کا ایک ذریعہ ہو گیا نا,
وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہو گئے. اب وہ آنے والے پیسے کو وہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اور جو دینی تقاضے ہیں، کہیں کسی مدرسے میں کچھ تقاضا آ گیا ایک دم فراغ دلی سے خرچ کر سکتے، محلے میں جماعت آ گئی اس کو کھانا کھلانے کا ہے، کوئی ان کے ذہن پہ بوجھ نہیں، کوئی ان کے ذہن کے اوپر فکر نہیں. اب خود مجھے جو ہے ایک ساتھی نے ایک مرتبہ جو ہے خط لکھا تھا، میسج کیا، اور اس کے اندر اس نے یہ لکھا، بولے ہمارے مسجد کے اندر کھانے کی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں. بھائی آج اس کی ذمہ داری، اور دوسرا آدمی نہیں بھی رہے گا تو وہ ذمہ داری پہلے سے طے شدہ ہے. اور بعض اوقات ایسا رہتا بولے ہم خود مقروض رہتے، اب یہ حالت میں ہم نے کہاں سے دعوت کا انتظام کرنا. تو پرابلم کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ خود جو ہے محتاج ہے. لیکن مجھے بتاؤ اگر اس طرح سے چھوٹا سا اپنی بچت کر کے اور اس طرح سے اگر انویسٹمنٹ کر کے اپنا اس طرح سے کسی نے کاروبار سیٹ کیا، اب اس کے بعد اگر اس کو ذمہ داری بھی ملتی ہے، اس کے غائبانے بھی ملتی ہے، اس کو بوجھ محسوس ہوگا کیا بھائی؟ تو اس کے لیے دوسری ریکویسٹ اور درخواست یہی ہے، اپنا مزاج جو ہے وہ بچت کرنے کا، اور بچت کرنے کے بعد میں اسی پیسے کو انویسٹ کرنے کا ہم بنائیں. اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں پراپر طریقے سے، اور آج کے زمانے میں جو ہے نا آن لائن بھی بہت سارے طریقے نکل گئے، گورنمنٹ کی بھی بہت ساری اسکیمیں آج مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ آپ کا سیف بھی ہوتا ہے بجائے دوسروں کے بھروسے پہ لگانے کے. ابھی انویسٹمنٹ کا یہ بھی مطلب مت سمجھ لینا کہ بھئی آپ کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو آپ نے اٹھا کے کسی دوسرے کے بھروسے پہ کہ بھائی تو میرے پیسے کو ڈبل کر کے دے دے، یا تو تیرے دھندے کے اندر لگا دے. یہ غلطی کبھی بھی غلطی سے بھی مت کرنا. اپنا پیسہ خود ہی انویسٹ کرو. میں نے اس کے بہت سارے طریقے، آج ہماری مجلس تھی ہال میں، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے مفتی صاحب اور مولانا کو، وہ مجلس میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوں. وہ سارے طریقے انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے چینل پہ جب ڈالیں گے اس پہ بھی دیکھ کر آپ آرام سے سمجھ سکتے آپ کن کن طریقوں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بول کے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن